السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی علامات اور نشانیوں کے متعلق آگاہ کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کی علامات اور نشانیاں کون کون سی ہیں۔ قیامت کی علامات میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ دوسری نشانی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا۔ تیسری نشانی، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ چوتھی نشانی، لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ پانچویں نشانی، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ ساتویں نشانی، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ آٹھویں نشانی، جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹ کو بولنا کمال سمجھا جائے گا۔ نویں نشانی، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ دسویں نشانی، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ گیارہویں نشانی، نیک لوگوں کے بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ بارہویں نشانی، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ تیرہویں نشانی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ چودہویں نشانی، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ 15ویں نشانی، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے۔ 16ویں نشانی، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ 17ویں نشانی، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ 18ویں نشانی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ 19ویں نشانی، قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 20ویں نشانی، عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب یہ علامتیں ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر پے در پے کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا دخان یعنی دھواں، دجال، دابۃ الارض سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، 3 بار زمین کا دھس جانا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ اس حدیث پاک میں سب سے پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا، وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا، جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت جو اس حدیث پاک میں رسول اللہ نے ذکر کی وہ دجال کا خروج ہے۔ دجال کا قیام 40 دن ہوگا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے جیسے عام دن ہوتے ہیں۔ دجال کے پاس مختلف قسم کی طاقتیں ہوں گی، وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کر سکتا ہے۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان بارش برسا دے گا، زمین کو حکم کرے گا زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی،
پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر یا بستی نہیں چھوڑے گا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ جب بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں ایک فرشتے کو ننگی تلوار دے کر مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو اندر نہیں جانے دے گا، اور وہ طرح طرح کے فتنے برپا کرے گا اور فساد مچاتا چلا جائے گا۔ تیسری علامت جو حدیث پاک میں رسول اللہ نے ذکر کی وہ دابۃ الارض کا خروج ہے۔ دابۃ الارض وہ مخصوص جانور ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد کاٹ عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شک ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور پوری دنیا میں پھرے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا چلا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ چوتھی علامت جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت دونوں ہاتھ اپنے فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ آپ کا نزول جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارہ کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے چند منٹ پہلے لوگ نماز کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اس جماعت کے امام حضرت مہدی ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت مہدی حضرت عیسیٰ سے امامت کی درخواست کریں گے کہ وہ آئیں اور نماز پڑھائیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز وہی پڑھائیں۔ پھر حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 برس تک زمین پر رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 2 صاحبزادے ہوں گے۔ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال اور یہودیوں کے ساتھ بھی جہاد کریں گے۔ آپ دجال کو ارض فلسطین کے مقام لد پر قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی کروائیں گے۔ 5ویں علامت یاجوج و ماجوج کا خروج ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا۔ یاجوج و ماجوج بھی دنیا کے اندر خون ریزی کریں گے اور قتل عام کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بددعا کریں گے اور ان کی گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا جو ان کی موت کا سبب بنے گا اور مر کر ان کے جسموں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ان کے جسموں کو بہا کر لے جائے گی اور سمندر میں غرق کر دے گی۔ 6ٹھی علامت جو حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ علامت قیامت کے انتہائی قریب نمودار ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں علامت جو حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ زمین میں لوگوں کو دھسائے جانے کے 3 واقعات پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا، اور ان واقعات کے نتیجوں میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان 10 علامتوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ علامات پوری نہ ہو جائیں قیامت نہ آئے گی، لیکن پھر بھی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ قیامت کا کون سا وقت ہے اور قیامت کب آئے گی۔ لیکن جب بھی قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں اور برے اعمال کرنے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔